اللہ کی بندگی ہماری ذمہ ہے. اللہ کی بندگی کے معنی یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے سے کرنا، یہ ہے اللہ کی اطاعت. کھانا بھی کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، یہ سب اعمال اللہ کے حکم کے مطابق. ہاں، کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے. کوئی بھی چیز کھانے کی سوچے تو سوچ کے حلال بھی ہے. کھانے میں دو باتیں دیکھنی ہوگی، ایک تو کوئی چیز خود حلال ہو. آج بازاروں میں اور میں دوستوں کمپنیوں میں جو کھانے کی چیزیں بنتی ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حلال بھی ہے کہ نہیں. اگر اس میں حرام چیزیں ملائی گئی ہیں تو یہ کھانے ہمارے لیے حلال کہاں سے ہوں گے؟ وہ چیز بذات خود حلال ہو، یہ دیکھنا ضروری ہے. باہر ملکوں میں جو سمجھدار مسلمان ہیں وہ اس کی باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں کہ کمپنی میں جو چیزیں بن رہی ہیں اس کا فارمولہ کیا ہے. فارمولہ دیکھتے ہیں، باقاعدہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. ہاں، یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو یہ سمجھا کے اسکول بھیجتی ہے کہ بیٹا تمہیں اسکول میں کوئی چیز کھانے کی دے تو وہاں مت کھانا، گھر لے کر آنا. ہم دیکھیں گے ان کے چھوٹے بچے اسکول سے بھی جو وہاں کو ملتا ہے وہاں نہیں کھاتے، وہ لے کر آتے گھر، اور وہاں دیکھتی فارمولہ. یہاں تک کہ وہاں کے علماء نے باقاعدہ اس کی کمیٹی بنائی ہے اور جتنی چیزیں بازاروں میں کمپنیوں کی بک رہی ہیں ان تمام کی تحقیق کروائی باقاعدہ لیبورٹری میں اس کی تحقیق کروائی کہ جو فارمولہ اس نے لکھا وہ صحیح ہے غلط ہے. اور اس کی تحقیق کرنے کے بعد پھر وہاں کے مسلمانوں کو اس کی فہرست دی کہ جو تمہارے بازاروں میں چیزیں ملتی ہیں یہ چیزیں تم کھا سکتے ہو اور یہ چیزیں تم نہیں کھا سکتے. ہاں، لوگوں نے باقاعدہ اس کی محنت کی ہے تو وہ چیز بذات خود حلال ہونی چاہیے. اور وہ ٹیسٹی، اب وہ ٹیسٹی چاکلیٹس ہے، ٹیسٹی مشین نہیں دیکھنا حلال ہے کہ نہیں. علم کا نمبر یہی ہے، علم کے نمبر سے یہی مقصد ہے کہ آدمی ہر کام کرنے سے اس کی تحقیق کرے. دوسرا وہ حلال طریقے سے کمایا ہو، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے پر. ہمارے لیے رشوت لینا حرام ہے، چاہے کتنا بڑا آفیسر بن جائے، لیکن رشوت لایا ہے تو حرام ہے. رشوت لینا بھی حرام ہے اور رشوت دینا بھی حرام ہے. اور رشوت کے معاملے میں مددگار بننا بھی حرام ہے. یہ سب سیکھنے کی ضرورت، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کے نظام کو بنانے کی ضرورت ہے. زندگی میں تبلیغ میں 6 نمبر ہے کہ محنت کر کے ان 6 نمبروں کی حقیقت زندگی میں لے آؤ. اگر محنت کر کے 6 نمبر زندگی میں آ گئے تو پھر اللہ کے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور ان 6 نمبروں کے نتیجے میں ہماری زندگی جہالت سے نکلے گی. علم کا نمبر ہے. تیسرا نمبر کہ
ہر کام کو علماء سے پوچھ کر یا تحقیق کر کے اس کام کو غلط کیا جائے اللہ کو نبی کے طریقے پر. ہاں ہر کام، ہماری شادی، ہماری غمی، ہمارے کپڑے پہننے سے پہلے تحقیق کرو یہ کپڑے ہمارے لیے درست ہے نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ہر مسلمان سے کہا ہے کہ تیرے لیے تیرے نبی کی زندگی نمونہ ہے. جو تیرے نبی کپڑے جس طریقے سے جو کپڑے پہنتے تھے یا پہننے کو فرمایا ایسے کپڑے پہنو. ہاں بال کٹانا ہے تو بال کٹانے سے تحقیق کرو پہلے کون سے بال ہمیں کٹانا چاہیے. جو دیکھا وہ نہیں یاد ہے نبی کا طریقہ ہے کھانا پینا. اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی ہے کہ کھاؤ تو دانیہ سے کھاؤ. کون سے ہاتھ سے؟ دانے کے معنی جمنا. بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. ہاتھ کے کھانے سے مجھے میں کون سے ہاتھ سے کھا رہا ہوں؟ دو ہاتھ سے تو کھانے کا سوال ہے ہی نہیں. دانیہ سے کھاؤ. پانی پیو دانیہ سے پیو. بیٹھ کر پیو، بیٹھ کر کھاؤ. لیکن تو لوگ داری میں کھڑ کر کھاتے ہو نا. یہ کوئی سنت کے خلاف کی کون چیز ہے؟ ایک تو آپ کی سفر میں اور معذور ہے اس گاڑی سے بڑے بم پر اترا ہے اور اوپر چڑھنے کا موقع نہیں ہے. آدمی ہر چیز میں خدا کا حکم، نبی کا طریقہ اور اس کی اچھی نیت، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، یہ تین چیزیں جس چیز میں بھی داخل ہو جائے گی وہ چیز ہمارے لیے عبادت ہے. ہمارا کھانا عبادت، ہمارا کپڑا پہننا عبادت، ہمارا سونا عبادت. دیش کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا کر اگر وہ اللہ کی یاد کرتا اور سو جاتا ہے اور دوستوں کی مجلس پہ اور دوستوں کی پارٹی میں نہیں بیٹھتا، دنیا کی باتیں نہیں کرتا، عشاء پڑھی گھر چلا گیا اور گھر جا کر پھر آرام کیا اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی تو یہ پوری رات اللہ کے یہاں عبادت میں لکھی جائے گی. پورا سونا عبادت ہے. لیکن کب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور عشاء کی نماز کے بعد میٹنگوں میں نہ بیٹھے تو سو گی. اور یہ جو شیطان آتا ہے تمہارے وہ شیطان میں نہ لگے. اس کی عادت مت ڈالو، بہت بری عادت ہے. اگر اس کو دیکھ کے سو جاؤ گے تو پھر میرے دوست کو پتہ نہیں موت کیسے آئے گی. ہمیں تو اللہ کے نبی نے سوتے ہوئے بھی اللہ کی یاد اور ذکر بتایا ہے کہ دعا کر کے ذکر کر کے سو جاؤ. ہاں میں اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ کے سوئیں گے اللہ اس کی برکت سے انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے گا. اتنی بڑی چیز ہے. میں تو ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ سونے سے پہلے سورہ تبارک پڑھو، ادھر ادھر مت لگو. کتابوں میں آتا ہے آدمی اللہ کا ذکر کرتے کہیں جب سو جاتا ہے، ذکر کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں. اور رات کو جس وقت بھی اس کی آنکھ کھلے گی اس وقت جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. لیکن ذکر کرتے کرتے سونا ہے.
اللہ کے پاک نبی نے حضرت اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، کس موقع پہ کہا کہ جو وہ موقع پر کہ فاطمہ کے پاس کوئی خادم کوئی نوکر تو تھا نہیں گھر کا کام کرنے کے لیے، خود کو ہی کرنا پڑتا تھا، پانی بھرنا، روٹی پکانا، کھانا، آٹا پیسنا سب اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جس کی بنا پر تھک جاتی تھی۔ تو ابھی نے یہ بات کہی ہے فاطمہ سے کہ ابا کے پاس جاؤ، کوئی غلام ملنے میں وہاں غلام آئے، کوئی غلام مل جائے تو لے آؤ تاکہ تمہارے کام میں مددگار بن جائے۔ اس مقصد کے لیے گئی تھی وہ۔ اور حضور پاک علیہ السلام کو مجھے پتہ چلا کہ آئی تھی، حضور نے فرمایا فاطمہ میں غلام کے بجائے تجھے ایک ایسے عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو سونے سے میرے کر لینا۔ اور حضور نے یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کے اس کو پڑھ کے سو جائے گا۔ آپ نے یہ عمل بتایا ہمیں کہ سونے کے وقت میں سونے سے پہلے کیا کیا کر کے سو جاؤں، میری کھیلتے پھرتے سونے کا، ان اعمال کی پابندی تبلیغ میں جواب مل کر کہ ان اعمال کو لے کر ہم گھر جائیں گے، اور ان اعمال کو بھی اب یہ اعمال موت تک کرنے ہیں۔ یہ عملی زندگی سیکھنے کا نام دعوت ہے، دماغ کی محنت۔ صحابہ نے اسی دعوت کی محنت کے ذریعے اپنا دین سیکھا اور دین کو دنیا میں پھیلایا۔ تعلیم و تعلم جو سیکھنا سکھانا اسی لیے ہے تاکہ ہماری زندگی میں دین کے الفاظ ہم سیکھیں اور اس کو کریں، اور امت میں اس محنت کو زندہ کریں کہ ہر مسلمان سیکھنے سکھانے والا بن جائے، اور ہر مسلمان اپنے ایمان پر اتنی محنت کرے کہ وہ ایمان اتنا اسے نصیب ہو جائے کہ جس کے ذریعے حرام سے بچ جائے اور اللہ کے فرائض پہ کھڑا ہو جائے۔ اپنی نماز کو صحیح کرنا اور نماز کو صحیح پڑھنا، جب نماز صحیح ہو جاتی ہے اور آدمی نماز کو اللہ کے دھیان سے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز کے بارے میں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک تو آپ نے حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی والی سنتوں کی پابندی والی نماز۔ ہاں، آپ نے ایک چیز بتائی ہے، نماز میں کھڑا کیسے رہنا، قیام کیسے کرنا، پھر رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، تلاوت کیسے کرنا، ہر چیز بتائی آپ نے۔ تو ہر چیز کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی نماز کو بنانا، نماز کا ظاہر رکوع سجدے کو سیکھنا پڑے گا، قیام نماز میں کیسے کھڑا ہونا۔ دنیا کے لوگ بڑے جو آفیسر ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ترتیب بتا اس کا کھڑا ہونا۔ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی طریقہ ہے۔ ایک آپ نے یہ فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو، تو اردو والی نماز تو سیکھنی پڑے گی نا، تو ہمارے اندر آئے گی سب کے لیے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس دھیان سے کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے سامنے ہے۔ ایک نوکر کسی کے گھر میں کام کے لیے آتا ہے مزدور، اور اس مزدور کو یہ پتہ یہ دھیان ہو کہ گھر کا مالک کہیں بیٹھا ہے،
کام صحیح کرے گا نہیں کرے گا؟ سامنے نہیں ہے لیکن دھیان ہے تو مجھے کہیں دیکھ رہا ہوگا تو اسے اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ اپنا کام پورا کرے گا اور صحیح کرے گا۔ ایسے کہا نماز میں تجھے یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، اگر یہ نہیں تو کم سے کم اتنا دھیان تیرے اندر ہونا چاہیے کہ میں نہیں دیکھ رہا، اللہ میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، اب یہ دھیان اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرنی پڑے گی۔ دھیان آیا ہوا ہے، اس کے لیے صبح شام کی تسبیحات قرآن کی تلاوت ہے، اس کو اہتمام سے پابندی سے ہم پڑھیں گے، اللہ کی ذکر میں لگیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ کا دھیان ہمیں ملے گا۔ اور جماعت سے نکل کر حضرت جی ہمارے فرمایا کہ فرماتے تھے ہر عمل کے موقع پر دھیان جمانے کی مشق کرو۔ کہ جب تعلیم میں بیٹھو تو تعلیم کے بن جاؤ، تسبیح پڑھنے بیٹھو تو تسبیح کے دھیان کے ساتھ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو تو اس کو دھیان سے پڑھو، ادھر ادھر نہیں۔ تو جب دھیان نماز کے بعد تم پریکٹس کرو گے دھیان جمانے کی، پھر یہی قرآن شریف کی نماز میں پڑھنا ہے۔ قرآن شریف نماز میں پڑھو گے تو دھیان کے ساتھ پڑھو گے۔ نماز میں سبحان ربی العظیم ہے، تسبیح ہے، وہاں سے یہاں سبحان اللہ پڑھنا ہے نماز کے بعد، تو یہاں سبحان ربی العظیم ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ تو رکوع میں جب سبحان ربی العظیم پڑھو گے تو بعد جب تم نے مشق کر کے دھیان جمایا ہے یہاں بھی تمہارا دھیان آ جائے گا۔ کش میں جاؤ تو دھیان ایک جیسے آداب بتایا کہ ایسے ہی کرو، نیکی نگاہ کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ، وہ ایک دھیان جب جمانے کی مشق کرو گے تو پھر یہ دھیان اللہ کی نماز میں آ جائے گی، ہماری نماز اللہ کے دھیان والی بنے گی۔ اور جب اللہ کے دھیان والی نماز اور نبی کے سنت طریقے والی نماز ہم پڑھیں گے تو اس نماز کے ذریعے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت دے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آدمی کو بری بے حیائی باتوں سے روکتی ہے۔ میری اس سے اندر ایک طاقت پیدا ہو گناہوں سے بچنے کی اور چھوڑنے کی۔ یہ ہمارا ایک بے و زبردست ہماری زندگی ہماری تربیت کا ایک راستہ ہے اصلاح کا، جس محنت میں صحابہ کی اللہ نے تربیت فرمائی، اگر اس محنت کو ہم صحیح طریقے سے کریں گے جیسے بزرگوں نے ہمیں بتایا تو اس محنت کے نتیجے میں اللہ ہماری بھی ایمانی تربیت کرے گا، ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہوگی، ہماری زندگی میں وہ اندر کی طاقت اور طاقت خدا دے گا جو ہمیں گناہوں سے بچا لے گی۔ ابھی آدمی جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو پہلی مرتبہ جب نکلتا ہے 4 مہینے تو محنت کے نتیجے میں اس میں اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ کرنے کے کام پر آ جاتا ہے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، اعمال نہیں کرتا تھا، اب نماز کا پابند بن جاتا ہے، خدا نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی پابندی کرنا اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ پھر محنت کرتا ہے، ایمان میں ترقی ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اس کے اندر حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر نہ کرنے کے کام وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی کرنے کے کام کرتا ہے، نہ کرنے کے کام چھوٹتے نہیں اس کے، لیکن جتنی ایمان کی محنت کرے گا پابندی سے، مہینے کے 3 دن لگائے گا، مقامی اعمال میں اپنے آپ کو پابندی سے مشغول رکھے گا، اس کے نتیجے میں وہ ایمانی طاقت بڑھتی جائے گی اور ایمان میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور اس کی ایمانی قوت کے ذریعے پھر نہ کرنے کے کام بھی اس کے چھوٹیں گے۔ غیبت، چغلی، حرام
غلط دیکھنا، غلط بولنا، یہ تمام چیزیں چھوٹیں گی، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا بہترین تقویٰ ہے، اور جب یہ تقویٰ زندگی میں آئے گا تو اس تقوی کی بڑی بڑی برکتیں، اور اللہ نے اس پر بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کا وعدہ کیا ہے کہ جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا، اللہ اس کے لیے ہر پریشانی میں راستہ نکالے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ حاصل کرے گا، اللہ اسے ہر پریشانی میں راہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ روزی کا وعدہ تقوی پر ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے۔ دعا کرانا نہیں، البتہ میں بہت پہلے دعا کر لوں، دعا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دعا کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں تقویٰ ہے، میں گناہوں کی زندگی چھوڑوں، حرام سے بچوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ آسان ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی کی زندگی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کا تقوی اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، اور اللہ اس کے اجر کو بہت بڑھا دے گا۔ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ میرے بھائی، میرے عزیزوں، اس دعوت کی محنت میں نکلنے کے بعد ہمارا ایمان بنے اور ہم میں تقویٰ آئے، ہم اپنی مرضی والی زندگی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت والی زندگی پر آئیں۔ اللہ کی اطاعت والی زندگی، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ اسے نفس کی اطاعت سے نکال دے گا۔ آدمی اطاعت تو کرے گا، چاہے اللہ کی کرے چاہے کسی اور کی کرے، یا تو نفس کی مانے گا کہ جیسے آج کل ہمارا آپ دنیا کے لوگوں کے چلائی ہوئی زندگیاں اپنے اندر کے چلتے ان کی مانتے ہم لوگ، اور اللہ کا مطالبہ بندے سے یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اور اس پر اللہ نے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے بہت بڑی کامیابی دے گا۔ اللہ رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، بڑی سے بڑی کامیابی ملے گی۔ اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کی زندگی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ کی رحمتیں تم پر آئیں گی۔ جو اللہ کی رحمت آ گئی تو کام بن گئے، یا تو اللہ کی رحمت آتی ہے آدمی پہ، اللہ کا غصہ آتا ہے۔ اللہ کا غصہ تو بہت ہی بہتر چیز ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کی آئے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں جو کرنا ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، شادی کرنا، بیاہ کرنا، مکان بنانا، کپڑے سلانا، یہ تمام ہماری ضرورتیں ہیں۔ بس ان ضرورتوں میں یہ بات کہ بھائی اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اس کو کرو، لیکن اپنی مرضی پر مت کرو۔ دنیا کے انسان لوگوں کو دیکھ کر مت کرو، خاندان کے رواج کے مطابق نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق
نبی کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کی رضا کی جذبے کے ساتھ جب میرا اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہوگا تو سب بن جائے گا، اور اللہ ناراض ہوگا تو میرے دوستوں آدمی کے لیے بربادی کی ثابت نہیں ہے۔ اللہ قوم نوح سے ناراض ہوا نا، اللہ تعالیٰ شانو قوم نوح سے ناراض ہوا نا، تو اللہ نے قوم نوح پر ایسا طوفان بھیجا پانی کا کہ اس پانی کے طوفان میں سب مر گئے، سوائے ان ایمان والوں کے کہ جو ایمان والے تھے ان کی بچانے کے اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا ان کے لیے کشتی اور بوٹ بناؤ اور ان پہ سوار ہو جاؤ۔ ہاں، خدا نے ان کو بچا دیا۔ باقی ایمان جن کے پاس نہیں تھا یا جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا ان کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شانو جب قوم عاد پر ناراض ہوا تو اللہ نے جب ناراضگی ہوئی تو اللہ نے ان پر ایسی سخت طوفان بارش طوفان ہوا کا بھیجا کہ اس ہوا کے طوفان میں ایک بھی نہیں بچا۔ اللہ کی ناراضگی بڑی سخت ہے۔ میرے بھائی میرے عزیزوں، ایک محنت ہے اپنے کو بنانے کی محنت کہ ہم اللہ کے بندے بن کر کیے، ہم نبی کے امتی بن کر زندگی گزاریں، زندگی گھر شوق ہے، چاہے ہمیں اللہ ملک کا بادشاہ بھی بنا دے تب بھی ہم اللہ کے بندے بن کر کیے، نبی کے امتی بن کے کیے۔ دنیا کا مال اور پیسہ یہ ہماری زندگی کو بگاڑ نہ دے۔ اس میرے بھائیوں، یہ زندگی بننے کے لیے جو اپنے آپ کو بنائے گا دنیا سے جائے گا، موت آ گئی، لیکن ایمان کی محنت کرتے کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے کرتے، نبی والی فکریں محنت کرتے کرتے موت آ گئی، تو موت کا دن بے دوست ہمارا خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، عید کا دن، اور آگے کی منزلیں سب آسان ہو جائیں گی۔ خبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دے گا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ شانو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ شانو اپنے بندوں کا خدا مہمانی کرے گا، ناشتہ کرائے گا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ شانو خوش ہو کر اپنے بندوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو جنت انسان کی ہر خواہش کی پورا کرنے کی جگہ ہے، جہاں ہمیشہ راحت ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، اور جہاں اللہ کی ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اس پر ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو نبی والے طریقے پر اور نبی والی محنت کے ساتھ زندگی گزارے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ شان ہو اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے گا، دنیا کی زندگی میں برکتیں، اور اس کی دعاؤں پر اس کے کام بنائے گا۔ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ایک گیا تو اس طریقہ کر کے دوسرا ہوگا۔ ایسے بھی کیا کرتے ہیں، اللہ نے تم کو توفیق دیے تو تم اپنے افعال کو صحیح گزارو، گھومنے پھرنے کے دوست مت بناؤ۔ اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو، یہ ایک محنت سیکھنا ہے، اور اس محنت کو زندگی میں داخل کرنا ہے،
اور اس محنت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. بغیر محنت کی کچھ نہیں ملتا. کتنے سال تک محنت کرتے اسکولوں میں؟ کتنے سال کی اسکولوں کی محنت کے بعد ایک ڈگری ملتی ہے. اور اس ڈگری کے ملنے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں نوکری ملے کہ نہ ملے. اور یہاں ایمان ہے، وہ ایمان جس ایمان پر 100% کامیابی ہے. یہ ایمان محنت سے ملے گا. تو مبارک زندگی محنت سے ملے گی. اللہ کے رسول محنت سے ملے گا. اس محنت کو جو موت تک کرنا ہے، اللہ نے موت تک اس محنت کا اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی اطاعت کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. اللہ کی اطاعت کرتے کرتے، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے موت آئے گی تو قیامت کے دن ہمارا حشر اپنے نبی کے ساتھ ہوگا. بھائیو، یہ 4 مہینے چلنا یہ کافی نہیں ہے. یہ تو ایک رخ پر آنے کے لیے ہے. ہر سال 4 مہینے آدمی اس محنت میں لگائے یہاں تک کہ اللہ اس محنت کو اس کو سمجھا دے اور اس محنت کے نفع نقصان کو سمجھنے والا بن کر زندگی گزارنے والا بن جائے. اور زندگی میں وہ طاقت اور قوت آ جائے کہ ہر حال میں خدا کا حکم پورا کرنا آسان ہو جائے. اور زندگی میں نبی والا درد اور غم آ جائے. اس کے لیے 4.5 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی ہماری ضرورت ہے. اس دنیا کی کمینہ جو چھوٹنے والی ہے اور جو چھوڑ کر چلا جائے گا آدمی، اس دنیا کے لیے 8 مہینے. اور جو آخر کی اپنی زندگی میں دوست کو باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کو بنانے کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا میں آدمی آیا ہے جانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں آیا دنیا میں. جو بھی آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جانا ہے یہاں سے. ہاں، اللہ کے نبی نے دنیا کو مسافر خانہ بنا بتایا. یہ تو مسافر خانہ ہے. ایک مسافر آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. وہ رہتا نہیں کہ ایک جگہ ہوتا. ہاں، ان کی دنیا کھانا کا غریب. ہاں، اس دنیا میں ایسے رہے جیسے مسافر رہتا ہے. اور آپ میرے سبھی یا وہ مسافر جو سفر کرتا رہتا ہے، تو سفر میں مسافر کیسے رہتا ہے؟ تم لوگ ابھی جماعت میں آئے ہو تو سب کپڑے لے کر آئے ہو؟ بولو نا. 2-3 جوڑی ضرورت کے، 2 چادریں. سفر میں ایسے ہی مسلمان دنیا میں مسافر ہو تو اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے. کہ ضرورت جتنا کھانا پینا، ضرورت جتنے کپڑے لتے، باقی اس دنیا کے پیچھے زیادہ پڑنا سمجھداری کی بات نہیں ہے. آدمی کتنا بڑا مالدار بن جائے، کھاتا کتنا ہے؟ بولو 1.5 روٹی. وہ بھی اللہ نے 1.5 روٹی لکھی ہو تو کھاتا ہے، ورنہ وہ بھی ایک تھوڑی دیر اس کا پیٹ بڑھ جاتا ہے. ہاں، مالداروں کے یہاں جو گھیرے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے شیر کو زیادہ کھاتے ہیں. ہمارا یہ ہے کھاتا ہوا تب بھی سمجھداری ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے اپنے لیے کرنا چاہیے، میں تو دوسروں کے لیے کر رہا ہوں. ان سیٹوں کی گاڑیوں میں ان کے دعوے سے زیادہ بیٹھتے ہیں. سب ان کا تو مزہ اڑاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آدمی کتنے بڑا مالدار بنے، کھاتا ہے 1.5 روٹی. کپڑے کتنے جوڑے پہنتا ہے؟ 1 جوڑی. چاہے اس کے بعد 50 جوڑی کپڑے ہو، 100 جوڑی کپڑے ہو، رہتا ہے. اگر 5 جوڑی پہن کے نکلے تو
اگر 5 جوڑی کپڑے پہن کے نکلیں سیٹ صاحب تو ان کے گھر ٹیلی فون ہونا شروع ہو جاؤ کہ کیا بات ہے. ہاں ایک جوڑی اور کتنے بڑا بنگلہ بنایا ہو ایک کمرے میں رات کو گزارنے کا. اس کو دنیا میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو. اور باقی دنیا موت کے میں چھوڑ کے جاتا ہے. اسے کہتے ہیں نا جو لوگ دنیا پر محنت کرتے کرتے مرتے ہیں وہ افسوس اور حسرت کے ساتھ جاتے ہیں کہ جس دنیا پر محنت کی وہ تو چھوٹ رہی ہے اور جس آخرت کی طرف جا رہا اس کی کچھ تیاری بھی نہیں کی. اس کو اللہ نے قرآن بیان کیا ہے. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے جوانی کی طاقت مال پیسے گوڑیاں اور جو کچھ صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے یہ اللہ کے دین پر لگا دو اور اللہ نے جہاں لگانے کو کہا وہاں لگا دو. اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور تم موت کے وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے لگو کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دے. لیکن مہلت ملے گی نہیں. يؤخر اللہ نفسا اور مہلت کیوں مانگے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اگر تو مجھے ایک مہلت دے گا نا تو جو کچھ تو نے مال مجھے دیا ہے تیرے راہ میں خرچ کر دوں گا لگا دوں گا اور تیرا نیک بندہ بن کے آؤں گا. یہاں تو ڈگریاں لی ابھی وہ ڈگریاں تو کام آئیں گی. اب کیا کہے گا وہ تیرے یہاں جو ڈگری کام آئیں گے صالحین کی تیرا نیک بندہ تیرا جو کام آئے گا نیک کرنا اب وہ کر کے آؤں گا. لیکن اب مہلت نہیں ملے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی. اس میرے بھائیو موقع ہے ابھی موت سے پہلے سمجھنے کا. اللہ نے ہمیں دنیا اور دنیا کی زندگی اس لیے دی ہے تاکہ اس سے ہم اپنی آخرت بنائیں اور اپنے کو بنائیں. اپنے کو بنانا ہے کیا بنانا ہے اللہ کا بندہ بنانا ہے. انجینئر بنو نام نہیں کہہ رہے لیکن اللہ کے بندے بن کر انجینئر اللہ کے بندے بن کر ڈاکٹر. ہاں اللہ کے بندے بن کر جہاں بھی آدمی جائے یہ اس کے ذہن میں رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا مطلب مجھے اللہ کی ذات اور مجھے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اللہ نے مجھے دنیا میں ذمہ داریاں دی ہیں. ہاں وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. حقوق ہیں ماں باپ کے حقوق بھائی بہنوں کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق جس محلے میں رہتے ہو اس محلے کے حقوق. ہاں سفر میں جاتے ہو تو اپنے ساتھ سفر میں چلنے والوں کے حقوق. اللہ نے سیٹ بنایا ہے اور تمہارے یہاں نوکر تمہارے 5 50 100 1000 نوکر ہیں ان کے حقوق. گھر میں جانور پالا ہے تو اپنے جانور کے حقوق ہر ایک کے حقوق ہے. ان حقوق کو ادا کرنے کی جگہ دنیا ہے. جو ان کے حقوق ادا کر کے جائے گا وہ جنت میں مزے سے زندگی گزارے گا. دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے یہ عمل کی جگہ ہے اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اس دنیا اس عمل کو بنانے کے لیے دیا ہے کہ ہم عمل بنائیں. اور آخر اللہ نے دارالجزا بنایا دارالرجوع اجر دینے کی جگہ ہے. جزا بدلہ دینے کی جگہ آخر ہے. یہاں جو کچھ کر کے جائے گا اس کا بدلہ آخر میں پائے گا. اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو موت سے پہلے موقع ہے. موت کے بعد پھر آدمی کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا. ابھی موقع ہے اپنے آپ اللہ کا بندہ بنانے کا. ہاں وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محنت کی یہاں تک کہ خدا نے ان کو صدیقین میں بنا دیا. سب کچھ لگا دیا. اللہ نے صدیق بنایا. صدیق صحابہ نے اپنی جان مال جو کچھ دنیا اللہ نے دی تھی
اسے اللہ کے فرمان پر اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگایا اتنا لگایا کہ اللہ نے انہیں رضا کا پروانہ دے دیا رضی اللہ عنہ. ہم راضی ہو گئے. تمہیں ہم نے جو کچھ دیا تھا، جس کام کے لیے دیا تھا، تم نے اس پر لگا دیا. تو جان اور مال اللہ نے دیے دین کے لیے اور آخرت کے لیے. اس کے لیے بولو دین اور آخرت. اس پر ہماری جان مال رکھنا چاہیے، اس پر لگانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو میرے دوستوں تھکانا چاہیے اور پھر اللہ سے مانگنا چاہیے. محنت کر کے مانگو گے اللہ دے گا. دین کی محنت اتنی کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے. اور تم اللہ سے مانگو اللہ جو دین تو نے صحابہ کو دیا تھا وہ ہمیں بھی دے. جو زندگی تو نے صحابہ کو دی وہ ہمیں دے. پھر اللہ وہ زندگی عطا فرماتا ہے، دینے والے وہ ہیں. اور دین کے ساتھ خدا عزت دے گا. دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ دل کا سکون اور چین دے گا. ہاں، اور دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں دے گا دنیا میں. اور موت کے بعد اللہ اپنی رضا کا فرمان دے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس لیے بھائی فیصلہ کرو ابھی یہیں سے کہ اب دین کی محنت کو زندگی کا کام بنا کر کرنا ہے اور صحابہ کی کم سے کم ترتیب پر آنا ہے. ہمارے حضرت بھائی سفر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ صحابہ کی 13 سالہ زندگی 23 سالہ زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں جو اللہ کے راستے کی محنت کے نظام کو سوچتے ہیں تو صحابہ کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں لگتے تھے، 8 مہینے اپنے مقام پر دین کی محنت کے ساتھ اپنے دنیا کے کام لگتے تھے. 4 مہینے نقل و حرکت لگتے تھے. ہم بھی اپنی 4 مہینے کی نقل و حرکت پر آئیں اور اس پر آئیں کہ اللہ کے دین کی محنت کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا. ہاں، ایک حکومت کا آدمی حکومت کی ملازمت کرتا ہے تو اس ملازمت کے نتیجے میں حکومت اس کی تمام ضرورت کا خیال کرتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے کہ میرے نبی والی ذمہ داری کوئی نبی آنے کا نہیں ہے. میرے نبی والی ذمہ داری محنت اب تمہیں کرنی ہے. جب مسلمان اس ذمہ داری کو پوری کرے گا تو اللہ اسے بھوکے مارے گا نہیں. اللہ اپنے قدرت سے اس کو پالے گا. اللہ اپنی قدرت سے اس کی ضرورتیں پوری کرے گا اور دنیا اس کے قدموں میں ڈالے گا اور آخرت کی زندگی مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ طے کریں کہ انشاءاللہ دین کی محنت صحابہ کی ترتیب پر ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. انشاءاللہ لگاؤ گے؟ انشاءاللہ. کون لگائے گا؟ اللہ کے بندے بننا، اپنے نفس کے بندے نہیں. جو چیز میں آیا ہے وہ نہیں کریں گے. اللہ نے جو کہا ایسے کریں، زندگی ایسے گزاریں. اس کا بھی فیصلہ آج سے اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے. کرو گے؟ اور کون کرے گا؟ شیطان تمہیں بہکائے گا یار تو بہت مشکل نہیں ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کے لیے کوئی کام مشکل ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کی طرف چلو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا. میری طرف اگر وہ ایک پانی چڑھے گا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چڑھوں گا. ایک ہاتھ آئے گا تو میں 2 ہاتھ آؤں گا اور میری طرف چل کر آئے گا میں اسے دوڑ کر لے لوں گا. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. جس چیز کا تم ارادہ کرو گے طے کرو گے اللہ کے بعد ساتھ ہو کر وہ کام وہ چیز تمہارے لیے آسان ہو جائے. اللہ آسان کر دے گا. تو سب تیار ہو؟ اب اس کے لیے فوری خدا سے معاملہ کرو. جو ہماری جماعتیں اور جو ہماری جماعتیں کے ساتھی جن کے لیے میرے دوستوں موقع ہے، ان کے اسکول نہیں ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
وہ تو میرے دوستوں یہیں سے طے کر کے جاویں چاہیے 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے کی ترتیب بنا کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آسان کر دے گا۔ وہ تو یہ طے کریں۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹ جن کی میرے دوستوں ابھی جن کی تعلیم پوری ہو گئی ہے، ہاں جن کا ڈگری کورس پورا ہو گیا ہے، فارغ ہو گئے ہیں،